لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام، طلبہ حدیث، اللہ جل شانہ نے جو کتاب ہدایت نازل فرمائی ہے اس میں انسانیت کی فلاح و بہبود اور دنیا و آخرت کی کامیابی سے متعلق تمام ہدایات موجود ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے نظیر تصنیف الفوز الکبیر میں قرآن علوم کا جو تجزیہ فرمایا ہے 5 حصوں میں انہیں تقسیم کیا ہے، اس میں ایک علم المجادلہ بھی، یعنی باطل فرقوں اور منحرف جماعتوں سے احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے اور صواب کی سربلندی اور خطا کی پستی کو ثابت کرنے کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا، اس کے اصول و قواعد کو جاننا، اسی فن کو علم مناظرہ کہتے ہیں. اور یہ اسلامی علوم فنون میں مستقل فن کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی اکلوتی کتاب مناظرہ رشیدیہ مدارس کے اندر داخل نصاب رہی ہے. اب اگرچہ باقاعدہ نصاب میں شامل نہیں ہے، لیکن جو شوقین ہوتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر دور میں حق اور باطل کی آزمائش رہی ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا ہندور، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. حق اور باطل کی بھی لڑائی گئی ہے، توحید و شرک کی لڑائی گئی ہے، اور خود اسلام کے اندر سے پیدا ہونے والے نئے نئے فرقے جن کو منحرف کرنا چاہیے ان کے ساتھ اہل حق کا اختلاف رہا ہے. آپ حضرات علماء کرام ہیں اور امت کے اندر علم حاصل کر کے جب پہنچیں گے آپ اہل حق کی نمائندہ بن کر جائیں گے. آپ کو جہاں علوم شرعیہ میں فقہ، حدیث، تفسیر، علم کلام اور دیگر علوم کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے اور پیش آمدہ مسائل کو ان کے روشنی میں حل کرنا ہے، وہیں آپ کو اپنے اندر اس کی صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ اگر کوئی منحرف جماعت یا اس کا کوئی نمائندہ آپ سے کسی مسئلے پر گفتگو کرے تو آپ اس کو قائل کر سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان مسائل سے واقفیت حاصل کریں جن میں علماء حق، علماء دیوبند، اکابر دیوبند کا دوسرے فرقوں سے اختلاف ہے. جس میں کچھ عقیدے کے سلسلے کی چیزیں ہیں، خاص طور سے بریلویوں کے ساتھ علم غیب کا مسئلہ ہے، حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے، مختار کل کا مسئلہ ہے، نور و بشر کا مسئلہ ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن میں علماء دیوبند اور بریلوی کے درمیان اختلاف ہے، اور ہر موضوع پر الحمدللہ کتابیں اور تصانیف بھی موجود ہیں. دوسری چیز، ہمارے اکابر کی روایتوں پر ان بریلویوں نے اور ان کے گرو گھنٹال لوگوں نے خود ساختہ اعتراضات کیے. عبارتوں میں کاٹ چھانٹ کر کے اپنے مقصد کی عبارت تیار کر کے اس کے اوپر فتوے حاصل کیے، جس میں خاص طور سے نام حسام الحرمین کا بہت مشہور ہے. تو ان چیزوں سے بھی آپ کو واقفیت حاصل کرنی ہے. ہمارے اکابر کی کون کون سی کتابیں ہیں جن کی عبادتوں پر اعتراض ہے، وہ عبادتیں کیا کیا ہیں، اور پھر ان کے جوابات کیا کیا دیے گئے ہیں. ان کی اگر آپ کو واقفیت نہیں ہوگی، آپ چاہے اپنی جگہ پر
اول پوزیشن لے کر جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیت لے کر جائیں، لیکن اگر ان موضوعات سے بالکل نابلد ہیں تو آپ ایک معمولی سے جائز طریقے کے سامنے بھی آپ کو خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، اور یہ بڑی غلط بات ہے۔ اس لیے ہر طالب علم کو اس سلسلے میں بیدار رہنا چاہیے۔ اس میں آپ کی بڑی مدد ان محاضرات سے ملے گی جو دارالعلوم دیوبند کے اندر تکمیلات کے طلبہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا دائرہ انہیں طلبہ تک ہے۔ اس کے باوجود وہ محاضرات مطلوبہ شکل میں دارالعلوم کے مکتبے سے ملتے ہیں۔ آپ جہاں بہت سی کتابیں خریدتے ہیں، محاضرات کا مکمل سے اپنے پاس رکھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ اساتذہ کرام سے مشورہ کر کے اور شعبۂ مناظرہ سے دلچسپی رکھنے والے جو آپ کے ساتھی ہیں ان سے مشورہ کر کے ان کتابوں کی فہرست بنائیں کہ ہمیں کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خاص طور سے اکابر کی عبارات کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہاں ہم کو ایک واقعی چیز ہے، وہ صرف کسی مسئلے کا حل کرنا نہیں ہے، کسی عقیدے کا اظہار نہیں ہے، بلکہ عبارت کا مطلب صحیح اس پر پڑھنے والے اعتراض کا جواب تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگ کون کون سی کتابوں پر اعتراضات ہیں، کن کن عبارتوں پر اعتراضات ہیں اور ان کے کیا جوابات کیے گئے۔ اگرچہ اس پر خاصا کام ہوا ہے، مولانا سرفراز کا صدر رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل کتاب عبارات اکابر کے نام سے، لیکن بہرحال دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ نئی نئی چیزیں تلاش کر کے لا رہے ہیں۔ ارشد القادری اور اس کے جیسے لوگوں نے نئے نئے عنوانات کا خیال کیے، زلزلہ اور اس طرح کی کتابیں جو وجود میں آئی ہیں، تو پرانے جو ہمارے اعتراضات اور جوابات تھے ان کے علاوہ بہت سی نئی چیزیں بھی ہمارے لیے قابل ضروری قرار پائی ہیں۔ تو آپ کو شعبۂ مناظرہ سے دلچسپی رکھنی چاہیے اور اس موضوع سے دلچسپی رکھنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ سارے طلبہ شعبۂ مناظرہ کے ممبر نہیں بن سکتے، عملی طور پر پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقے ہونے چاہیے ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو پروگرام کیا جاتا ہے، آج افتتاحی پروگرام کا بھی افتتاح ہو رہا ہے۔ آپ کو پورے پروگرام کو دلچسپی کے ساتھ سننا چاہیے، جس سے آپ کو یہ اندازہ لگے گا کہ معترض کس انداز سے اعتراض کر سکتا ہے اور پھر اہل حق کی جانب سے کیسے ان کا جواب دیا جاتا ہے، وہ اعتراضات کیا کیا ہیں، ان کے جوابات کیا کیا ہیں۔ یہاں تو مجھ سے نمونہ اندازے تھوڑا سا آپ کے سامنے آئے گا، لیکن اس سے اگر ذوق پیدا ہو تو انشاءاللہ آپ اس سے آگے کام لیں گے۔ میں بہت زیادہ دیر پروگرام کے آغاز کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میرا مقصد صرف توجہ دہانی ہے کہ موضوع کو اہمیت کے ساتھ آپ سمجھیں، کتابیں رکھیں، مطالعہ کریں، تیاری کریں، اس لیے کہ میدان میں جا کے ہی آپ کو ان چیزوں کا سابقہ پڑے گا۔ اس وقت آپ اپنے اساتذہ کرام سے مدد تو حاصل کر سکتے ہیں اسکول کے ذریعے، خطابت کے ذریعے، لیکن میدان میں آپ کو رہنا پڑے گا، تو ہمت بھی ہونی چاہیے، تیاری بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو پوری کامیابی کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے اور ہم سب کو اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔